فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے حاضر خدمت ہوں۔ میں آج آپ کے لیے کتاب درس عقائد کا تیسرا حصہ لے کر آئی ہوں، جس کے مصنف ہیں آیت اللہ مصباح یزدی اور ترجمہ کیا ہے جناب ضمیر حسین بہاولپوری نے۔ تو آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ تیسرا درس، انسان بن کے جینے کی شرط۔ مقدمہ۔ گزشتہ درس میں آسان عبارتوں کے ذریعے دین میں تحقیق اور دین حق کی شناخت کے سلسلے میں بحث کی گئی کہ یہ امر منفعت جوئی اور ضرر سے بچنے کے لیے ایک فطری عامل ہے جسے ہر انسان اپنے وجود میں پا سکتا ہے، یا علم حضوری اس کی تشخیص میں اشتباہ نہیں کر سکتا۔ اس درس میں اسی مطلب کو ایک دوسرے انداز میں ثابت کریں گے جو دقیق مقدمات پر مشتمل ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر کوئی دین کے سلسلے میں غور و فکر نہ کرے، جہان بینی اور صحیح ایسے دین کے سلسلے میں تحقیق کرنا جو بے نہایت منفعت کی طرف رہنمائی اور عظیم ضرر سے نجات دینے کا مدعی ہے، ضروری ہے تحقق معلول کے لیے علت ناقصہ ضرورت بالقیاس ہے، لیکن منفعت کا حصول اور ضرر سے پرہیز انسان کا فطری مطلوب ہے، لہٰذا ایسے دین کے سلسلے میں تحقیق کرنا ضروری ہے۔ یہ استدلال جسے قیاس استثنائی کی شکل میں بیان کیا گیا ہے، عقل کے احکام عملی اور ضرورت بالقیاس کی طرف ان کی بازگشت کے سلسلے میں ایک خاص منطقی تحلیل ہے جو معلول نتیجہ مطلوب تک پہنچنے کے لیے ایک علت فعل اختیاری ہے، جیسا کہ اسے بیان کیا جا چکا ہے۔ اس درس میں یعنی مورد بحث دلیل کو اس شکل میں بیان کیا جا سکتا ہے: اگر کمال انسانی تک پہنچنا مطلوب فکری ہو تو اصول جہان بینی کی پہچان جو تکامل روح کے لیے شرط ہے ضروری ہوگا، لیکن کمال تک پہنچنا مطلوب فطری ہے، لہٰذا ان اصول کا جاننا ضروری ہے۔ یہاں حاشیے میں ایک لائن دی گئی ہے، اس کو میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ اس دلیل کی شکل کچھ اس طرح ہے: اگر منفعت کا حصول اور ضرر سے پرہیز انسان کا فطری مطلوب ہے، آئیڈیالوجی کا معتقد نہ ہو، وہ کمال انسانی کو حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ اسے سرے سے ایک حقیقی انسان نہیں مانا جا سکتا، یا دوسری تعبیر کے مطابق انسان بن کے جینے کے لیے جہان بینی اور صحیح آئیڈیالوجی کی ضرورت ہے۔ یہ دلیل 3 مقدمات پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، انسان ایک کمال جو کمال طلب موجود ہے۔ نمبر 2، کمال انسانی حکم عقل کی بنیاد پر حاصل ہونے والے اختیاری کردار کے سائے میں حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 3، عقل کے احکام عملی ایک خاص نظری شناخت کے پرتو میں آشکار ہوتے ہیں کہ جن سے بہترین جہان بینی کے 3 اصول ہیں، یعنی مبدأ وجود کی شناخت، توحید، حیات کا انجام، معاد حاصل کرنے کے لیے ضمانت شدہ راستہ، نبوت یا ہستی کی پہچان، انسان کی پہچان اور راہ کی پہچان ہے۔ اب اس کے بعد ان تینوں مقدمات کی وضاحت کے ساتھ بحث کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ انسان کمال طلب ہے۔
اگر انسان اپنے باطنی اور روحی معنوی میلانات میں غور و فکر کرے تو اسے بخوبی معلوم ہوگا کہ یہ سارے تعمیلات ایک مخصوص ہدف کی جانب گامزن ہیں۔ اصولاً کوئی بھی انسان اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کے وجود میں کوئی نقص ہو، اور اپنی پوری تاب و توانائی کے ساتھ اپنے ذاتی عیوب و نقائص کو دور کرنے میں لگا رہتا ہے تاکہ اپنے مطلوب ہدف تک پہنچ سکے، اور جب تک وہ عیوب دور نہیں ہوتے انہیں لوگوں کی نگاہوں سے مخفی رکھتا ہے۔ یہ میلانات جب اپنی فطرت کے مطابق ہوتے ہیں تو یہی مادی و معنوی تکامل کمال کی طرف جانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، لیکن اگر اسباب و شرائط کی بنیاد پر یہی میلانات انحرافی مسیر پر گامزن ہو جائیں تو غرور و گھمنڈ، ریاکاری اور خود خواہی جیسی بری صفت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ بہر کمال طلبی کی صفت ایک قوی فطرت ہے جو روح انسان میں پائی جاتی ہے، جس کے واضح نمونے اور آثار بخوبی مشاہدہ کیے جا سکتے ہیں، لیکن ایک معمولی توجہ کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے کہ ان سب کا ریشہ وہی کمال جوئی ہے۔ انسان کا کمال عقل کی پیروی میں ہے۔ نباتات کا رشد کرنا خارجی اسباب و شرائط کا نتیجہ اور ایک جبری امر ہے۔ کوئی بھی درخت اپنے اختیار سے رشد نہیں کرتا، ر ش د، اور اپنی مرضی کے مطابق پھل نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ ارادہ اور شعور کا حامل نہیں ہے۔ لیکن جانوروں کا رشد و نمو میں انتخاب کے آثار مشاہدہ کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ارادہ و انتخاب اپنی طبعی تقاضوں کے مطابق ایک محدود دائرے میں غرائز حیوانی کے تحت ہر حیوان کی اپنی حسی قوت کے مطابق ایک محدود شعور کے پرتو میں ہے۔ لیکن انسان کی ذات نباتاتی و حیوانی خصوصیات کے حامل ہونے کے علاوہ دو روحانی امتیازی پہلوؤں کا بھی مالک ہے۔ ایک طرف تو اس کے فطری میلانات اور خواہشات کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے، اور دوسری طرف اس کی قوت عقل کی کامل ہے جس کے ذریعے وہ اپنی معلومات کو بے نہایت بنا سکتا ہے۔ ان دونوں خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے ارادوں کی وسعت طبیعت کے حدود سے بھی کہیں زیادہ نظر آتی ہے۔ جس طرح نباتات کے کمالات ایک خاص نباتاتی طاقت کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں اور حیوانی کمالات انہیں حسی ادراکات کے نتیجے میں پائے جانے والے ارادوں کی وجہ سے ہے، اسی طرح انسانی کمالات کا سرچشمہ در واقع اس کا روحانی پہلو ہے جو عقل اور ارادوں کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں۔ وہ عقل کے جو مطلوب کے مراتب کو پہچان لے اور تزاحم اہم اور مہم کو سمجھنے کے وقت ان میں سے بہترین کو ترجیح دے۔ لہٰذا رفتار و کردار کے انسانی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عقل کی رہنمائی میں انسانی میلانات کے ذریعے وجود میں آنے والے ارادوں کے ذریعے حاصل ہو، اور وہ عمل جو صرف اور صرف حیوانی غرائز کے ذریعے عمل میں آئے وہ حیوانی ہے۔ جس طرح کہ وہ حرکت جو میکانیکی طاقت کے ذریعے انسانی بدن میں پیدا ہوتی ہے وہ ایک فزیکی طبعی حرکت ہے۔ عقل کے احکام عملی کو مبانی نظری کی ضرورت ہے۔ اختیاری عمل ایک ایسا وسیلہ ہے کہ جس کے ذریعے مطلوب نتیجے کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اس کی قدر و قیمت اس کے ہدف کے مطابق ہے جو روح کے تکامل کمال کی طرف جانے میں اثر انداز ہوتی ہے۔ لہٰذا جو عمل بھی کسی روحی کمال کے خاتمے کا سبب ہے اس کی قدر و قیمت منفی ہوگی۔ لہٰذا اسی صورت میں عقل و انسان کی اختیاری اعمال پر قضاوت
کر سکتی ہے جب انسانی کمالات اور ان کے مراتب سے پوری طرح آگاہ ہو اور اچھی طرح سے جانتی و پہچانتی ہو کہ انسان کی حقیقت کیا ہے اور اس کی زندگی کی شعاؤں کا دائرہ کتنا وسیع ہے اور وہ کمالات کے کتنے مدارج طے کر سکتا ہے۔ دوسرے تعبیر کے مطابق اس کے وجود کے کتنے پہلو ہیں اور اس کی خلقت کا مقصد و ہدف کیا ہے۔ اسی وجہ سے صحیح آئیڈیالوجی کا صحیح کرنا یعنی اختیاری اعمال پر ایک پرارزش نظام کا حاکم صحیح جہان بینی اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی راہ میں ایک قدم ہے۔ لہٰذا جب تک وہ ان مسائل کو حل نہیں کرتا اس وقت تک کردار و اعمال کے سلسلے میں کوئی قطعی قضاوت نہیں کر سکتا، جس طرح سے جب تک ہدف معلوم نہیں ہوتا اس وقت تک اس ہدف تک جانے والے راستے کی تعیین غیر ممکن ہے۔ لہٰذا یہ معارف نظری جو جہان بینی کے اساسی مسائل کو تشکیل دیتے ہیں حقیقت میں اسے عقل احکام عملی اور باارزش نظام کے مبنی میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ نتیجہ باارزش نظام کے معنی میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ نتیجہ ان مقدمات کی تشریح کے بعد اب ہم دین میں تحقیق کی ضرورت صحیح آئیڈیالوجی اور جہان بینی کو اس طرح ثابت کریں گے انسان اپنی فطرت کی وجہ سے اپنے انسانی کمال کی جستجو میں ہے اور اس کوشش میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپنے مطلوبہ کمال کو حاصل کر لے، لیکن قبل اس کے کہ وہ ان امور کو پہچانے جو اسے کمال تک پہنچا سکتے ہیں ضروری ہے کہ وہ اپنے انتہائی کمال کو پہچانے اور اس انتہائی کمال کا جاننا اپنے وجود کی حقیقت اور اس کے آغاز و انجام کے بارے میں اطلاع حاصل کرنے میں ہے۔ اس کے بعد اپنے کمال کے مختلف مراتب میں مختلف اعمال کے درمیان موجود رابطے کے مثبت یا منفی ہونے کو تشخیص دے تاکہ وہ اس طرح اپنے انسانی کمال کے صحیح راستے کو پہچان سکے۔ لہٰذا جب تک وہ نظری شناخت اصول جہان بینی کو حاصل نہیں کرتا اس وقت تک صحیح عملی نظام آئیڈیالوجی کو قبول نہیں کر سکتا۔ لہٰذا دین حق کی معرفت حاصل کرنا جو صحیح جہان بینی اور آئیڈیالوجی کو شامل ہے ضروری ہے اور اس کے بغیر کمال انسانی تک پہنچنا غیر ممکن ہے۔ جیسا کہ وہ رفتار جو ایسے افکار و اقدار کا نتیجہ نہ ہو وہ انسانی نہیں ہو سکتی، یا وہ لوگ جو انہیں جاننے کے باوجود انکار کرتے ہیں تنہا اپنی حیوانی خواہشات اور جلد ختم ہونے والی مادی نعمتوں پر عمل کرتے ہیں۔ ان کی اہمیت اصل میں ایک حیوان سے زیادہ نہیں ہے، جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے۔ ترجمہ وہ دنیا میں سکون حاصل کرتے ہیں اور اس طرح بے فکری سے کھاتے پیتے ہیں جس طرح حیوان کھاتے پیتے ہیں۔ وہ حیوانوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ چونکہ وہ لوگ اپنی انسانی صلاحیتوں کو تباہ کرتے ہیں لہٰذا دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ ترجمہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کی حالت پر چھوڑ دیجیے تاکہ خوب عیش و نوش کر لیں اور زندگی کے مزے اڑا لیں اور ان کی تمنائیں انہیں لہو و لعب میں مشغول رکھیں، عنقریب وہ جان لیں گے۔ سوالات: نمبر 1، دین میں تحقیق کی دوسری دلیل کن مقدمات پر مشتمل ہے؟ نمبر 2، انسانی کمال طلبی کی وضاحت کریں۔ نمبر 3، انسان کی مہم خصوصیات کو بیان کریں۔ یہاں نمبر 3 کے بعد یہ پیج ختم ہو رہا ہے اور اس کے حاشیے میں سورہ محمد آیت 12، سورہ ہجر آیت 3، انہی کے حال پر چھوڑ دیں کہ کھائیں اور زندگی گزاریں اور ان کی دنیوی آرزوئیں انہیں
مگن رکھیں کہ ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ سوال نمبر 4، مذکورہ خصوصیات اور ان کے حقیقی کمال میں کیا رابطہ ہے؟ نمبر 5، کسی طرح آئیڈیالوجی جہان بینی پر منحصر ہے۔ نمبر 6، دوسری دلیل کے منطقی صورت بیان کریں۔ چوتھا درس، جہان بینی کے بنیادی مسائل کا راہ حل۔ مقدمہ، جب ایک انسان معرفت کے بنیادی مسائل کو حل کرنے اور دین حق کے اصول و قواعد کی پہچان کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو وہ پہلے ہی مرحلے میں ان سوالوں کا سامنا کرتا ہے کہ وہ کس طرح ان مسائل کو حل کرے، کس طریقے سے بنیادی اور صحیح معارف کو حاصل کرے، اور اصولاً ان کی شناخت کے راستے کیا ہیں، نیز ان میں سے کسے ان معارف تک پہنچنے کے لیے انتخاب کرے۔ ان مطالب پر فنی اور تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے فلسفے کی ایک بحث اشیاء کی معرفت ایپسٹمولوجی کا سہارا لینا ضروری ہے کہ جس میں شناخت انسان کے مختلف پہلوؤں پر بحث کی گئی ہے اور اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ہم یہاں پر ان تمام پہلوؤں سے بحث نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ ہمیں اس کتاب میں اصل ہدف سے دور کر دیں گے۔ اس وجہ سے ان میں سے فقط بعض کے بیان پر اکتفا کیا جاتا ہے اور مزید تحقیق کے لیے انشاءاللہ ہم ضرورت پڑنے پر اشارہ کریں گے۔ شناخت کی قسمیں۔ انسان کی اس شناخت کے اعتبار سے 4 قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، شناخت علمی تجربی خاص اصطلاح ہے۔ یہ شناخت حسی امور کی مدد سے حاصل ہوتی ہے، اگرچہ عقل اور اکات حسی کی عمومیت اور اس کی مجروحاً المادہ ہونے میں اپنا پورا کردار ادا کرتی ہے۔ شناخت علمی سے تجربی علوم مثلاً سائنس لیبارٹری اور زیست شناسی، علم حیات جیسے علوم میں استفادہ کیا جاتا ہے۔ اور سامعین، یہاں پوائنٹ نمبر جو 1 میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہیں اس کے ایک حاشیے میں کچھ سطریں ہیں جو میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ اس سلسلے میں مزید اطلاع حاصل کرنے کے لیے اس کتاب کے دوسرے حصے آسوزش فلسفہ اور مقالہ شناخت جو کتاب پاسداری از سنگرہائی ایدیولوژیک میں ہے، اور ایدیولوژی الف ی دال واو پہ حمزہ لام واو ژے چھوٹی ے تطبیقی کے دروس میں سے 5ویں درس سے 16ویں جائے۔ نمبر 2، شناخت عقلی۔ ایسی شناخت مفاہیم انترائی معقولات ثانیہ کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ اس میں اساسی اور بنیادی رول عقل کا ہوتا ہے، ہرچند اس بات کا امکان ہے کہ بعض قضایا بعنوان مفاہیم انترائی یا مقدمہ از قیاس ہونے کی وجہ سے حسی و تجربی ہوں۔ اس شناخت کی وسعت منطق، علوم فلسفیہ اور ریاضیات سب کو شامل ہے۔ نمبر 3، شناخت تعبدی۔ اس شناخت کی حیثیت ثانوی ہے جو قابل اعتماد ماخذ و مدرک اتھورٹی اور صادق شخص کے خبر دینے کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے۔ ذال یہ عین وہ مطالب جو
پیروان دین اپنی دینی رہنما ہونے کے ناطے ان کے اقوال کو قبول کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ان کا یہ اعتقاد حس و تجربے کے ذریعے حاصل ہونے والے اعتقاد سے کہیں زیادہ قوی ہوتا ہے، جو اسی شناخت کا ایک حصہ ہے۔ نمبر 4، شناخت شہودی۔ یہ شناخت دوسری اقسام کے برخلاف مفہوم ذہنی کے واسطے کے بغیر معلوم ذات عینی سے متعلق ہوتی ہے، جس میں کسی قسم کے اشتباہ کا امکان نہیں رہ جاتا۔ لیکن جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ جو کچھ بھی شہودی اور عرفانی کے نام سے بیان کیا جاتا ہے، در حقیقت شہودات کی ایک ذہنی تفسیر ہوتی ہے جو قابل خطا ہے۔ معرفت کی قسمیں۔ شناخت کی قسمیں جن اصولوں کی بنیاد پر بیان کی گئی ہیں، انہی اصولوں کے ذریعے جہان بینی کی بھی تقسیمات کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1، معرفت علمی، یعنی انسان علومی تجربے کے ذریعے حاصل ہونے والے نتائج کے ذریعے ہستی کے سلسلے میں ایک کلی معلومات حاصل کرے۔ نمبر 2، معرفت فلسفی، وہ معرفت جو از راہ استدلال اور عقلی کاوشوں کے ذریعے حاصل ہو۔ حاشیے میں ایک لائن لکھی ہوئی ہے، رجوع فرمائیں آموزش فلسفہ 13واں درس تے یہ رے ہے واو الف نون 13واں درس۔ نمبر 3، معرفت دینی، وہ معرفت جو رہبران دین پر ایمان رکھنے اور ان کی گفتار کو قبول کرنے کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 4، معرفت عرفانی، وہ معرفت جو کشف و شہود اور اشراق کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ واقعاً جہان بینی کے بنیادی مسائل کو انہی 4 تقسیموں کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے، تاکہ ان میں کسی ایک کے برتر ہونے کا سوال پیدا نہ ہو۔ تنقید۔ حس و تجربی شناخت کی وسعت اور مادی و طبعی قضایا میں محدودیت کی وجہ سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ علوم تجربی کی بنیاد پر معرفت کے اصول کو نہیں سمجھا جا سکتا، اور اس سے مربوط مسائل کو حل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس کے مسائل علوم تجربی کی حدود سے خارج ہیں، اور علوم تجربی میں ان مسائل کے تحت نفی و اثبات کا امکان نہیں ہے، جس طرح سے کہ وجود خدا کو آزمائشوں کے ذریعے ثابت نہیں کیا جا سکتا، یا الیاذ باللہ اس کی نفی کا امکان نہیں ہے۔ اسی لیے علوم تجربی کے آلات ماورائے طبیعت تک پہنچنے سے قاصر ہیں، بلکہ ان کے ذریعے تنہا مادی قضایا میں اثبات و نفی کا حکم صادر کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا علمی و تجربی معرفت اپنے اصطلاحی معنی کی حقیقت ایک سراب سے زیادہ نہیں ہے، اور اسے صحیح معنوں میں کلمہ معرفت سے یاد نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اسے جہان مادی کی شناخت کا نام دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ایسی شناخت معارف کے بنیادی مسائل کا جواب نہیں دے سکتی، لیکن وہ شناخت جو تعبدی روش کے ذریعے حاصل ہو، جیسا کہ ہم نے اشارہ بھی کیا ہے، اس کی ایک ثانوی حیثیت ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے مصدر یا مصادر کا اعتبار ثابت ہو چکا ہو، یعنی پہلے مرحلے میں کسی کی باسط ثابت ہوتا کہ اس کے پیغامات کو معتبر سمجھا جا سکے، اور ہر امر سے پہلے پیغام ارسال کرنے والے یعنی وجود خدا کا اثبات ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہ بات بطور کامل روشن ہے کہ خود پیغام ارسال کرنے والے کا وجود اور کسی پیغمبر کے وجود کو پیغام کے مستند ہونے کے ذریعے ثابت نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چونکہ قرآن کہتا ہے خدا ہے پس اس کا وجود ثابت ہے۔ البتہ وجود خدا کے اثبات، شناخت، پیغمبر اور حقانیت، قرآن کے بعد مخبر صادق اور منابع معتبر کے
ذریعے تمام فرعی مسائل اور احکامات کو قبول کیا جا سکتا ہے، لیکن بنیادی مسائل کو سب سے پہلے حل کرنا ضروری ہے۔ پس معلوم یہ ہوا کہ روش تابعیتی بھی بنیادی مسائل کے حل کے لیے ناکافی ہے، لیکن اشراقی عرفانی روش کے سلسلے میں بہت طولانی بحث ہے۔ پہلے یہ کہ مسائل جہان بینی ایک ایسی شناخت ہے جو ذہنی مفاہیم پر مشتمل ہے، لیکن متن شہود میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے، لیکن ایسے مفاہیم کے سلسلے میں شہود پر اعتماد کرنا سحر انگاری اور ان کے ارادوں کے مطابق ہوگا۔ دوسرا یہ کہ الفاظ و مفاہیم کے قالب میں شہودات کی تفسیر اور انہیں بیان کرنا ایک قوی ذہن کا کام ہے، جسے عقلی کاوشوں اور فلسفی تحلیلوں میں ایک طولانی مدت تک جان فشانیوں کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا جو لوگ ایسے ذہن کے حامل نہیں ہوتے وہ اپنی تعبیرات میں متشابہ مفاہیم کا استعمال کرتے ہیں جو گمراہی کے عظیم عوامل میں شمار ہوتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ بہت سے مقامات پر جو چیز واقعاً شہود میں آشکار ہوتی ہے، خیالی انعکاس ساور ذہنی تفسیر کی وجہ سے خود بخود مشاہدہ کرنے والے کے لیے شک و تردید کا باعث ہوتی ہے۔ چوتھے یہ کہ ان حقائق کی جستجو، جسے تفسیر ذہنی معرفت کا نام دیا جاتا ہے، سیر و سلوک میں سال ہر سال زحمت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ سیر و سلوک کی روش کو قبول کرنا علمی شناخت کا ایک حصہ ہے، جس میں معرفت کے بنیادی مسائل اور مبانی نظر سے واقف ہونے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا سیر و سلوک میں سفر سے پہلے ان مسائل کا حل کرنا ضروری ہے تاکہ نتیجے میں کشف و شہود حاصل ہو سکے۔ دری حال یہ کہ شہودی شناخت کا مرحلہ انجام کار ہے، اصولاً عرفان حقیقی اس کو حاصل ہوتا ہے جو راہ خدا میں خالصتاً لوجہ اللہ صرف خدا کی مرضی کے لیے زحمت اٹھائے، اور ایسی سعی و کوشش راہ بندگی و اطاعت میں شناخت خدا میں پر منحصر ہے، جسے سب سے پہلے حاصل کرنا ضروری ہے۔ نتیجہ: اس تحقیق کے بعد جو نتیجہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ تنہا وہ راستہ جس نے معرفت شناسی کے بنیادی مسائل کا حل تلاش کرنے والوں کے سامنے راہیں ہموار کی ہیں، وہ راہ عقل اور روش تدبر و تفکر ہے، اور اس لحاظ سے جہان بینی واقعے کو جہان بینی فلسفی تسلیم کرنا چاہیے۔ البتہ عقل کے ذریعے ان مسائل کو حل کرنا اور معرفت کو فلسفی مباحث میں منحصر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحیح معرفت حاصل کرنے کے لیے تمام فلسفی مسائل کا حل کیا جانا ضروری ہے، بلکہ اس راہ میں صرف چند مسائل کا حل کر لینا ہی کافی ہے کہ جو معرفت کے بنیادی مسائل میں شمار ہوتے ہیں۔ اگرچہ اس کے باوجود ایسے مسائل اور اسی قسم کے بہت سے اعتراضات کا جواب دینے کے لیے فلسفی مہارتوں کا زیادہ ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح شناخت عقلی کے بنیادی مسائل کو حل کرنے کے لیے مفید طریقہ شناخت کو بروئے کار لانے کا مطلب یہ نہیں ہے بقیہ معلومات کو ترک کر دیا جائے، بلکہ بہت سے عقلی استدلالات میں ان مقدمات سے استفادہ کیا جا سکتا ہے جو علم حضوری یا حس و تجربے کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں، جس طرح سے کہ ثانوی مسائل اور فرعی اعتقادات کو حل کرنے کے لیے تعبدی شناخت کا سہارا لیا جا سکتا ہے اور انہیں کتاب و سنت دین کے معتبر منابع کی اساس پر ثابت کیا جا سکتا ہے۔ صحیح معرفت اور آئیڈیالوجی کو حاصل کرنے کے بعد سیر و سلوک کے مراحل کو طے کرنے کے لیے مکاشفات و مشاہدات کی منزل تک پہنچا جا سکتا ہے، اور بہت سے
وہ مسائل جو عقلی استدلال کے ذریعے حل ہوتے ہیں انہیں ذہنی مفاہیم کے واسطے کے بغیر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سوالات: نمبر 1، شناخت انسانی کی اقسام اور ہر ایک کی وسعت کو بیان فرمائیں۔ نمبر 2، معرفت کی کتنی قسمیں تصور کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 3، معرفت کے بنیادی مسائل کس طرح ثابت کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 4، جہان بینی علمی معرفت علمی پر تنقید و تبصرہ کریں۔ نمبر 5، معرفت کے مسائل کو بیان کرنے کے لیے تجربی شناختوں سے کس طرح استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 6، عقیدتی مسائل کے اثبات میں کس طرح اور کن موارد میں تعبدی شناختوں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 7، معرفت عرفانی کی تعریف کریں اور ایک شہود عرفانی کے ذریعے معرفت کے بنیادی مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اور سامعین، یہاں میں اپنے متعلق کو روک رہی ہوں، یہاں میں موجود ہوں صفحہ نمبر 57 پہ۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی، جب تک کے لیے خدا حافظ۔